اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم صبر رکھو، بلا شبہ تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ ایک ہی چیز کی طلب تمہیں گھائل کر رہی ہے۔ پریشان مت ہونا، وہ اسباب وہاں سے بنائے گا جس کا خیال تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ جان لو وہ اس خواہش کو کبھی بھی تمہاری دعا کا حصہ نہیں بناتا جس کو اس نے پورا نہ کرنا ہو۔ سنو، تم مایوس نہ ہونا، قبولیت تو تمہارا انعام ہے۔ وہ تمہاری دعائیں تو بہت پہلے قبول کر چکا ہے، بس صحیح وقت کا انتظار ہے۔ وہ مددگار رب تمہارے ساتھ ہے اور اس کی مدد بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لا ریب و بے عیب کتاب میں کوئی بھی قصہ، کوئی بھی کہانی، کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں مایوسی ہو۔ قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی، اور آخر میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بیٹا بھی واپس مل گیا اور وہ بھی بادشاہ بن کے واپس ملا، اور آنکھوں کی بینائی بھی واپس لوٹا دی گئی۔ جانتے ہو یہ کس بات کا انعام تھا؟ یہ صبر کا انعام تھا، یہ اللہ پر مکمل یقین کا انعام تھا، یہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا انعام تھا، یہ ان دعاؤں کا انعام تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مسلسل مانگی۔ اللہ تعالیٰ انسان کا رائی برابر عمل بھی ضائع نہیں جانے دیتا، ہر عمل کا پورا بدلہ لوٹایا کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ کچھ لوگ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ دکھ کو، درد کو، ناکامی کو اپنا مقدر سمجھ لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری تقدیر کبھی نہیں بدلنے والی۔ ارے تقدیریں تو اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں۔ جانتے ہو تقدیر ایک بار نہیں، بار بار بدلتی ہے، کئی بار بدلتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، تمہاری تقدیر اتنی ہی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہو۔ اب ذرا اپنا مرتبہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں لوگوں کے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ عذاب بھیج دوں، لیکن جب میں 3 گروہوں کو دیکھتا ہوں تو میں سارے عذاب ٹال دیتا ہوں۔ جانتے ہو وہ 3 گروہ کون سے ہیں؟ پہلا گروہ چھوٹے بچے جو ماں کی گود میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس وقت عذاب ٹال دیتا ہوں جب میں ان چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ بچے، ان کا کیا قصور ہے، یہ تو معصوم بچے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ جو بوڑھے افراد ہوتے ہیں جن کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہوتی ہیں، جن کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ جب انہیں دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں گنہگار تھے، اب تو کمزور ہیں، میرے ہی تو ہیں۔ اور جانتے ہو تیسرا دستہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیسرے دستے میں وہ لوگ شامل ہیں جو زمین پر بیٹھ کر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کہا جب میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں ارے انہوں نے مجھ سے مانگا ہے، کیونکہ جب آپ کسی سخی کے پاس چلے جائیں تو وہ کہتا ہے
آپ آ گئے ہیں، اب منع نہیں کروں گا۔ اور جب آپ سخاوتوں کے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ منع کیسے کرے گا؟ کتنا پیار آتا ہے نا رب کو آپ کے اس ہاتھ پھیلانے پہ، اس دعا مانگنے پہ۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے دعا مانگنے والے کا۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم ہے وہ ذات جو مانگنے پر اس قدر خوش ہوتی ہے کہ عذاب تک ٹال دیتی ہے۔ دعاؤں سے اللہ اپنے ارادے بدل لیتا ہے، دعاؤں سے اللہ تقدیریں بدل دیتا ہے، دعاؤں سے اللہ دن پلٹا دیتا ہے۔ اس پاک ذات کی عطائیں بے حساب ہیں جن کا شمار ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود تم سے مخاطب ہے اور اللہ عن قریب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ کے آگے تو ذرا سی بھی دیر نہیں ہے، جب وہ چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود تم سے مخاطب ہے کہ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کن فرماتا ہے تو آنسو راحت بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سب محبتوں پر حاوی ہے۔ مت بھولو کہ ناممکن اور نامکمل سے کہیں آگے اس کے کن کی رسائی ہے۔ جیسے وہ وقت گزر گیا ویسے ہی اس وقت نے بھی گزر جانا ہے۔ اور یاد رکھو کہ غم کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ آزمائش کا دورانیہ لمبا تو ہو سکتا ہے لیکن مستقل نہیں۔ آج دکھ ہے تو کل سکھ کا سویرا بھی ضرور طلوع ہوگا۔ صبر ہو اور اجر نہ ہو یہ کہاں لکھا ہے؟ اور تمہارا غم اتنا ہی عارضی ہے جتنی کہ یہ دنیا جس سے ملا ہے۔ اور یہ تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور اس کے وعدوں سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ تو پھر بس ہر مسئلہ، ہر فکر، ہر پریشانی اس کے حوالے کر دو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا، اور پھر تم اس کی محبت اور رحمت کے جلوے دیکھو گے۔ جب مشورہ اللہ رب العزت سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ تمام غیبی مدد کی منتظر آنکھوں کو اور تمام کن کی منتظر آنکھوں کو اپنی شان کریمی کے صدقے فیکون کے جلد از جلد وہ جلوے دکھائے کہ ان آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپکنے لگیں۔ آمین یا رب العالمین۔